اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں بہت سی برکتیں اور نعمتیں ہم مسلمانوں پر ظاہر کی ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں۔ خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی باطنی عبادات کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدہ کی عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے کہ ہمارا ایک رمضان کا پہلا روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا جنت میں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی خصوصی توجہ دینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ وہ کیا چیزیں ہیں یہ سنتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسری کیا چیز ہے کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو یعنی روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3 فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5 کیا ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سب فرما رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو دیکھا ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی کا کتنا کرم ہے،
اور اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، تو ہمیں ماہ رمضان کی اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔